تے ہیں ارادت ہو تو پوچین خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے ایک آیت شریفہ کا جز جو ہے تلاوت میں نے کیا، آپ نے سماعت کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف میں آپ کو لے چلوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عرس کسے کہتے ہیں، عرس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ لفظ کہاں سے نکالا گیا ہے، اور اس میں کیا چیزیں کرنا جائز ہے اور کیا چیزیں ناجائز ہیں، اور کس کا عرس کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالات کے جوابات آج انشاءاللہ تعالی ہم آج کے خطاب میں سماعت کریں گے۔ میں نے قرآن مجید سے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا یعنی آیت شریفہ کا جز تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ تعالیٰ کے بڑے نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ وہاں فرمایا اللہ پاک نے کہ جو کوئی اللہ کے نشانیوں کا ادب کرے، تعظیم کرے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا دل تقوی والا ہے، یعنی تقوی اس کے دل کو حاصل ہوتا ہے۔ کس کا ادب کرنے کی وجہ سے؟ اللہ کے بڑے نشانیوں کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ وہاں فرمایا بڑے اللہ کے جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم اور ادب کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ دل کو تقوی حاصل ہوتا، دل کے تقوی میں سے یہ بات ہے۔ اور یہاں فرمایا صفا مروہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صفا کون سا پہاڑ ہے، جبکہ ساری دنیا میں جتنے پہاڑ ہم کو نظر آتے ہیں سب کو تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس کا کوئی ایک پتھر بھی کسی دوسرے نے نہیں بنایا، ایک ذرہ بھی کسی دوسرے نے نہیں بنایا، سارے پہاڑوں کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ سارے کے سارے پہاڑ اللہ ہی کی نشانی ہیں، مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ صفا مروہ سارے پہاڑوں میں فضیلت والے پہاڑ ہیں۔ کیا ہیں؟ فضیلت والے پہاڑ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب سوال یہ ہے کیا وہاں اللہ نے کوئی کتاب اتاری تھی؟ کیا اللہ نے وہاں پر کوئی وحی نازل فرمائی تھی؟ آخر اس کے اللہ کی نشانی بننے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو دیکھیے صفا پہاڑ کو صفا اس لیے کہا گیا، مفسرین نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے بیان کیا، تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ۔ آدم صفی اللہ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے حاجی ہیں جو انڈیا سے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے زمانے میں حج کا جو طریقہ تھا، جتنے اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے تھے اس کے حساب سے آپ حج ادا کرتے تھے۔ تو جب بھی حج کرنے کے لیے جاتے انڈیا سے آپ، تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے اس پہاڑ پہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا نام ہی صفا رکھ دیا، کیونکہ آدم صفی اللہ اس پر بیٹھے تھے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہو گیا؟ صفا پہاڑ ہو گیا۔ دوسرا ہے مروہ۔ یہ مروہ پہاڑ کا نام مروہ کیوں پڑا؟ جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان حضرت ماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، تو آپ جب زوجہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے تو وہ اس پہاڑ پر بیٹھی۔ کس پر؟
جسے ہم آج مروا کہتے ہیں، تو امرأتن عورت کو کہا جاتا ہے، اسی سے کیا ہے معلوم ہے، مروا ہے، وہ عورت کے بیٹھنے کا مقام سمجھ لیجیے۔ سیدہ حضرت ماں حوا علیہ السلام وہاں بیٹھی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کا نام مروا ہو گیا۔ اب یہ تو ہو گئی یہ نسبتوں کی وجہ سے وہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گیا کہ نبی اور دوسرے پہاڑ پہ ولیہ بیٹھی۔ کون بیٹھے؟ ولیہ ہے نا، ماں حوا علیہ السلام، نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، تو ولی کی نسبت والا پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، نبی کی نسبت والا پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے اسماعیل کو لے جا کر وہ 4 پہاڑیوں والے علاقے میں حرم کے احاطے میں چھوڑاؤ، جب وہ جا کے چھوڑ آئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو وہاں کیا ہوا، کھانے پانی کا جو ساز و سامان تھا سب ختم ہو گیا۔ اب پانی پلانے کے لیے بھی بچے کو موجود نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پانی پلانے کی غرض سے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر چڑھ جاتی تھی، دیکھتی دور دراز، نظر دوڑاتی، اس کے بعد نیچے اترتی اور دوڑتی ہوئی جو ہے نا بچے کے پاس آتی، بچہ سلامت دیکھتی تو پھر مروا پہ چڑھ جاتی۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگائے۔ جب 7 چکر لگا کے واپس آئی، کیا دیکھتی ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین کی رگڑ سے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جسے ہم آج زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ اور وہ زمزم ورڈ لفظ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا۔ اگر وہ مٹی کے ڈھیر کو اکٹھا کر کے اس کو کنویں کے جیسا جو ہے نا نہ بناتی اور اس وقت اس کو زمزم نہ کہتی تو پانی رکتا نہ تھا، پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو انہوں نے اس کو کہا زمزم، تو ان کی زبان میں زمزم کے معنی تھے ٹھہر جا، زیادہ مت نکل، ٹھہر جا، تو معنی ہے زمزم کے ٹھہر جا۔ تو اس طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے زمزم کا پانی بن گیا۔ تو بتانا مقصود یہاں یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے، جو سعی کی جاتی ہے، کس کی یادگار ہے، کس کی نسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یہ عمل، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کیا آدم صفی اللہ کی مزار ہے صفا پہاڑ پہ؟ خالی بیٹھے تھے، مزار تو بتایا گیا مسجد خیف میں ہے، اور حضرت سیدنا ماں حوا علیہ السلام کی مزار کہاں ہے؟ جدہ میں ہے۔ تو نہ ان کی مزار مروا پہ ہے، نہ ان کی مزار صفا پہ ہے، اور نہ ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مزار صفا مروا کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 2 پہاڑ اور اس کے درمیان کا جو راستہ ہے جس میں چلنا اور دوڑ لگانا ہے، اور جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت محبوب ہے، جہاں اللہ کو اپنی تسبیح، تقدیس، تہلیل، تحمید اور بندوں کا دعا کرنا محبوب ہے، تو وہ پہاڑ آخر ہے کس کی نسبت سے؟ اللہ والے اور نبی کی نسبت کی وجہ سے اہمیت کے حامل ہے۔ یہ تھی تاریخ اس کی۔ بعد میں ہوا یہ، زمانے ایک کے بعد ایک بدلتے چلے گئے، لوگ جو ہے ایمان والوں سے کافر بنتے چلے گئے، بت پرستی کا دورہ آیا، اللہ کا عظیم گھر جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اور سارے گھروں کا سلطان اللہ کے گھروں میں، اور وہاں کی ایک نیکی یہاں کے 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، وہاں کا ایک گناہ یہاں کے 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ اگر وہاں رمضان میں عمرہ کر لے تو رسول پاک کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی ایسی ہے جو صرف کعبے کے پاس کی جاتی ہے، اور وہ ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، باقی دوسرے روئے زمین کے کسی کونے میں نہیں کی جا سکتی۔
ایسے مقدس ترین گھر کو جس کی طرف رخ کر کے آدم صفی اللہ نے نماز پڑھی، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نے نماز پڑھی، اور حضرت یعقوب، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء نے اور ان کی امتوں نے نمازیں اس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پھر دوبارہ وہ قبلہ بنا دیا گیا۔ ایسا عظمت والا کعبہ کہ جو عرش الہی سے لے کر بیت معمور، پھر بیت معمور سے سیدھا بالکل نیچے زمین پر قائم ہے، اور وہاں سے پتھر پھینکا جائے تو صرف کعبۃ اللہ پہ آ کر گرتا ہے، اور پرندوں کو تک یہ بات بتا دی گئی کہ وہ بیمار ہوتا ہے کوئی پرندہ تو کعبے کے چھت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں شفایاب ہو کر اڑ جاتا ہے۔ جس کو دیکھیں دیکھنے والے کو 20 رحمتیں عطا کر دی جاتی ہے، اور جس کا طواف کرے تو 60 رحمتیں عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ کعبہ کہ جس کے دروازے سے لے کے حجر اسود کے جو بیچ کا حصہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی کو اللہ کا ہاتھ پکڑنے کی خواہش ہو وہاں پکڑ لے، اور جو حجر اسود جو کعبۃ اللہ کے کونے میں نصب ہے اس کو چومنا رسول پاک نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کو چومنے کے برابر ہے۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ کا جو دیوار کا حصہ ہے وہاں ہر وقت 70,000 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، اور جو وہاں سے دعا مانگتے ہوئے گزرتا ہے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اور حتیم کعبہ جو کعبے کے اندر کا حصہ ہے باہر صحن میں موجود ہے، یہ سارا کا سارا کعبہ اللہ کا گھر بڑی عظمتوں والا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی۔ قیامت سے پہلے وہ قرب قیامت رسول پاک نے فرمایا اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت میں منتقل فرما دے گا۔ کس کو؟ کعبۃ اللہ کو۔ تو اس کو اٹھا کر جنت میں منتقل فرما دیا جائے گا نا۔ تو اب روئے زمین کے اوپر جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کعبہ زمین پہ نہیں رہے گا، قرآن زمین پہ نہیں رہے گا، قیامت سے پہلے اس کو اٹھا دیا جائے گا، بعد میں قیامت قائم کی جائے گی۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، میں اصل یہ عرض کر رہا تھا وہ عظمت والا کعبہ ابھی سرکار کی ولادت سے پہلے کیا بنا دیا گیا تھا؟ مندر بنا دیا گیا تھا۔ 360 بت اس کے اندر رکھ کے روز ایک نئے بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو کیا کعبے کی عظمت میں کچھ فرق آیا؟ وہاں پوجا پاٹ کرنے کی وجہ سے کعبے کی عظمت گھٹی؟ نہیں گھٹی۔ کعبۃ اللہ کا دن میں لوگ ننگے ہو کے مرد طواف کرتے تھے، اور راتوں کو عورتیں برہنہ ہو کے طواف کرتی تھیں۔ تو کیا کعبے کی عظمت گھٹ گئی؟ نہیں۔ جو شان اللہ نے اس کو آدم صفی اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے عطا کی تھی اسی شان کے ساتھ وہ جلوہ گر تھا۔ جب اس کا برہنہ طواف کیا جا رہا تھا وہ اسی شان والا تھا، جب اس کو مندر بنا دیا گیا تھا اسی شان والا تھا۔ لوگ اس کی شان اور عظمت کو بھول گئے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، میرے محبوب جا کے لوگوں کو میرے گھر کی عظمت بتا دے، اس کا صفایا کر دے۔ لوگوں نے اس کو مندر بنا دیا نادانی کی وجہ سے، تو اس کو قبلہ بنا دے۔ تو رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی عظمت لوگوں کو بتائی، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا طریقہ بتایا، سعی کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہوا کیا؟ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے نا، اللہ کی نشانی ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں پر کافروں نے 2 اشخاص، ایک مرد اور ایک عورت، ایک کا نام، مرد کا نام تھا اسف اور نائلہ عورت کا نام تھا، یہ دونوں نے زنا کیا کعبے کے صحن میں۔ تو اللہ پاک نے عذاب نازل کر کے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ تو جب عذاب نازل ہوا پتھر بن گئے، کافروں نے کیا کیا؟ دونوں کی مورتیاں کاٹ کے الگ کی، عورت کی مورتی مروہ پہ رکھی، مرد کی مورتی صفا پہ رکھی، اور سعی کرتے تھے کیسا؟ صفا پہ آتے سعی کر کے دوڑ لگا کے تو وہاں وہ مورتی کے اوپر ایسا ہاتھ پھیر کے اپنے جسموں پہ پھیر لیتے تھے، مروہ پہ جاتے تو نائلہ کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اپنے جسموں پہ پھیر لیتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے عقل سے ایجاد کیا تھا عمل جو گمراہ کن تھا۔ اب رسول پاک نے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام نے
صحابہ اکرام کو سعی کا طریقہ بتایا. فرمایا بت ہٹا دیے, سعی ایسے کیا کرو صفا مروہ کے درمیان. صحابہ نے عرض کیا آقا جب آپ نہیں آئے تھے تو بھی ہم یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں چکر لگاتے تھے, تو ہم اب بھی چکر لگا رہے, کہیں ہمارا یہ عمل مشرکانہ تو نہیں ہے؟ بولے صحابہ شک میں آ گئے تھے, سیم ہی دکھ رہا ہے. بولے خالی بت ہٹا دیے گئے مگر چکر تو لگانا تھے نا, تو پہلے بھی لگاتے تھے اب بھی لگانے کا حکم دے رہے. یا رسول اللہ یہ چکر بند کرا دو نا. بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی, محبوب ان کو خبر دے دو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا مروہ یہ کافروں کے بنائے ہوئے پہاڑ نہیں ہیں, یہ اللہ کے عظمت والے پہاڑ ہیں. آدم صفی اللہ سے نسبت رکھنے والے, ماں حوا سے نسبت رکھنے والے, حضرت ہاجرہ سے نسبت رکھنے والے پہاڑ ہیں. یہ ہمارے پاس عظمت والے تھے بھی, عظمت والے ہیں بھی, عظمت والے رہیں گے بھی, تو ان کی تعظیم اور ادب کیا کرو. کیا کرے مولا؟ تو کافروں کی طرح مورتیاں مت رکھا کرو ان پہ, کافروں کی طرح وہ مورتیوں پہ ہاتھ پھیر کے اپنے جسموں پہ مت پھیرا کرو. وہ تبرک نہیں ہے, تمہارے لیے وبال جان ہے, تمہارے لیے بلاؤں کا سبب ہے, تمہارے لیے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور میرا محبوب جو طریقہ بتا رہا ہے اس طریقے پہ سعی کرنا یہ شرک نہیں جنتی کام ہے. تو معلوم یہ ہوا نبیوں سے ولیوں سے نسبت ہوئی تو اللہ نے پہاڑ اپنے پاس اتنی اہمیت والے کر دیے. عرفات کا میدان جہاں پہ آدم صفی اللہ ماں حوا کی پہلی ملاقات ہوئی تو اللہ نے وہ گراؤنڈ کو اب تک سنبھال کے رکھا. فرمایا ہر حج کرنے والا وہاں حاضری دینا, نہیں دیا تو حج ہی نہیں ہوتا. فرض کر دیا اللہ پاک نے. کیا کرنا وہاں جا کے؟ کچھ بھی کر, میرے کو یاد کر, کیسا یاد کرتا کر لے. طریقہ کچھ بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ, خالی نماز پڑھنا ہے, نمازی پر ظہر کیا کہ بات سمجھ میں آئی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا حاضری دینا ضروری ہے. کیوں؟ آدم اور ماں حوا علیہم السلام دونوں زمین پہ سب سے پہلی ملاقات یہاں کی ہے. پورے حاجی ایک دوسرے سے ملاقات کرو یہاں کی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کیا جا رہا ہے گراؤنڈ میں؟ وہاں پہ آدم علیہ السلام کی مزار نہیں ہے, ماں حوا کی بھی مزار نہیں ہے. ماں حوا ولیہ ہے, آدم علیہ السلام نبی ہے. نبی و ولی جہاں ملے تھے وہ گراؤنڈ اب تک یادگار کے طور پہ رکھا گیا اور سب حاجیوں کو وہاں جمع کیا جا رہا. ہر سال ہو رہا نہیں ہو رہا, یہ جشن منایا جا رہا نہیں اور عرس منایا جا رہا نہیں, ہر سال. وہ بھی کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو جمع ہونا, کیونکہ آدم صفی اللہ ماں حوا 9 ذی الحجہ کچھ وہاں جمع ہوئے تھے. وہ دونوں ملے 9 کچھ, تم بھی آؤ 9 کچھ بولا اللہ تعالیٰ, دوسری تاریخ نہیں چلتی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے تاریخ کے ساتھ فکسڈ فرما دیا وہاں پہ. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے صحن میں جنت سے لایا ہوا پتھر لائے تھے آدم صفی اللہ, مگر آدم صفی اللہ کے قدموں کے نشان نہیں ہے اس پہ. ابراہیم خلیل اللہ نے اس پر کھڑے ہو کے حکم خدا بندی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. وہ مقام ابراہیم کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ہیں. فرمایا مقام ابراہیم کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اپنے اور کعبے کے بیچ میں رکھ کے نماز ادا کرو. فرمایا اللہ پاک نے پتھروں سے اسلام ہٹانے آیا یا پتھروں کے سامنے سجدے کرانے آیا؟ بولیے آپ, ہے نہیں. سب پتھروں سے اسلام ہٹا دیا, مگر ایک پتھر آج بھی کعبۃ اللہ کے صحن میں ہے اور وہاں حکم ہے طواف کرنے والوں کو, طواف مکمل ہو جائے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ تمہارے اور کعبے کے بیچ میں مقام ابراہیم آنا, اس طریقے سے تم نماز ادا کرو. حجر اسود کیا ہے؟ چومتے پھر رہے رہو. ہر طواف کرنے والا چوم رہا, ہر عمرے کو جانے والا چوم رہا, ہر حج کو جانے والا چوم رہا. وجہ کیا ہے چومنے کی؟ وجہ یہ وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے. ہر نبی نے چوما, جو حج کے لیے آئے, عمرے کے لیے آئے. رسول پاک نے چوما, امام حسن نے چوما, امام حسین نے چوما, مولا علی نے چوما, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی. ایسا روئے زمین کا کوئی متبرک پتھر نہیں ہے
جس کو اتنے کثیر تعداد میں انبیاء اولیاء اور خود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے چوما ہو، تو اللہ نے اس کو تبرک کے طور پہ رکھ دیا ہے، چومتے پھرو، ہے نہیں؟ مقام ابراہیم کو تبرک کے طور پہ رکھ دیا ہے، دیکھتے پھرو اور اس کو اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھتے پھرو، ہے نہیں؟ عرفات کا میدان رکھ دیا ہے، ہر حاجی آئے یہاں زیارت کرتا رہے، اور حاجیوں کو جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وہاں سعی کا حکم دے دیا گیا، عبادت خدا کا حکم دے دیا گیا۔ جب یہ چیزیں صرف نسبت ہوئی، ماں مزار نہیں ہے، نسبت ہے، وہ نسبت کی وجہ سے وہ چیزوں کو آج تک متبرک سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو بطور تبرک چھوا جاتا ہے، بطور تبرک دیکھا جاتا ہے، اس پر ہاتھ پھیر کر جسموں پہ پھیر لیا جاتا ہے، اور کئیوں کو تو شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حجر اسود جس کو سرکار نے چوما، سب انبیاء نے چوما، وہ پتھر کی خاصیت یہ گناہ گار چومے تو وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس نے جو اب تک گناہ کیے تھے وہ سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ چوس لیتا ہے۔ اور حاجی کے حج اور عمرہ کرنے والے کے عمرے کی قیامت کے دن گواہی دے گا، مولا یہ آیا تھا، مجھے چوما تھا، میں نے اس کے گناہ چوسے تھے، لہذا اس کی مغفرت فرما دے۔ پتھر بھی نہیں بھولے گا حاجی کو بھی، عمرہ کرنے والے کو۔ کتنے لاکھوں کی تعداد میں حجاج جا رہے صاحب، پتھر کی ذرا ذہنیت کو دیکھیے آپ، کیا حافظہ ہے، لاکھوں چہروں کو یاد رکھ رہا انہیں، کروڑوں چہروں کو، کھربوں چہروں کو یاد رکھ رہا۔ اب آئیے اللہ والوں کی کیا شان اور عظمت ہوگی۔ ارے جن سے نسبت لگ جائے، یہ مقامات اتنے متبرک ہیں، تو جس جگہ پر اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی لیٹ جائے اور قیامت تک کے لیے قبر میں لیٹا رہے، اس جگہ کے متبرک ہونے کی اور اس جگہ کے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے شفا ہونے کی، اور اس مقام کے اللہ کے یہاں محبوب ہونے کی اور کیا دلیل پیش کروں کہ نسبت لگ جائے تو کیا ہے وہ پتھر افضل، نسبت لگ جائے تو پہاڑ افضل، نسبت لگ جائے کوہ طور افضل، سرکار سے نسبت ہو جائے احد کا پہاڑ افضل۔ تو یہ پہاڑوں کو، یہ مقامات کو نسبت ولیوں اور نبیوں سے ملتی چلی گئی، وہ مقامات افضل۔ تو جہاں وہ نبی خود لیٹا ہوا ہو وہ مقام کتنا افضل، جہاں وہ ولی خود لیٹا ہوا ہو وہ مقام کتنا افضل۔ تو جس طرح ان پتھروں کی، ان پہاڑوں کی زیارت کے لیے جانا باعث اجر و ثواب ہے، بلا تمثیل اللہ والوں اور انبیاء کے قبور کی زیارت کے لیے جانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے، اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ اب آئیے، جس کو ہم قبر میں دفن کرتے، عام بندے بھی ہوتے، خاص بندے بھی ہوتے، ہے نہیں؟ عام بندے بھی ہوتے، خاص بندے بھی ہوتے۔ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، کیا کہ مردہ سنتا نہیں، خبر میں رہنے والا سنتا نہیں، یہ لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے حدیث کا نام لے کر۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں صحیح بخاری شریف سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462، حدیث نمبر 1308 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے، الگ جو ہے نا کیا ہے الفاظ کے ساتھ، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، الگ جو ہے نا کیا ہے الفاظ کے ساتھ۔ میں نے بخاری شریف سے الفاظ جو ہے نا کوٹ کیے ہیں، حدیث کا حوالہ میں نے دے دیا۔ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ انتقال کر کے قبر میں پہنچتا ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، سرکار نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتا ہے۔ کس سے زیادہ سنتا ہے؟ زندوں سے زیادہ سنتا ہے۔ اور فرمایا سرکار نے، تم اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن تو مومن ہے، کافر بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے۔ اب جو حدیث کا نام لے اور یہ کہے مردے نہیں سنتے، تو اس کے لیے ایک ہی صورت بچ گئی، یا تو یہ کہے کہ میں حدیث کا منکر ہوں، یا یہ کہے کہ میں حدیث آ گئی عقیدہ بدل لیتا ہوں کہ مردے نہیں سنتے پہلے کہتا تھا، اب بخاری کی حدیث آ گئی مردے سنتے ہیں مانتا ہوں، عقیدہ چینج کر لے، یا کہہ دے کہ میں حدیث کا ہی منکر ہوں۔
حدیث کا نام لینے کی اس کی اوقات نہیں ہے. بات گوشے گزار ہوئی تو میں نے بخاری سے کوٹ کی حدیث پاک. اب آگے چلیے آپ وہی حدیث پاک پھر اس کی تشریح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمائی. پھر الگ الفاظ کے ساتھ وہ حدیث پاک ترمذی میں بھی آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی جلد 3 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 1071 ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جب لوگ چلے جاتے ہیں, دفن کر کے چلے جاتے ہیں, فرشتے آتے ہیں. اب وہ اگر مومن ہے, جس کے پاس فرشتے آئے مومن ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جاتا ہے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا میں ان کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر یاد کیا کرتا تھا. یہ وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر تشریف لائے. فرشتے کہتے ہیں ایسا ذرا یہ تو بتا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں فرشتے؟ بھائی کہہ رہا ہے نا اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے تھے, تو وہ اللہ کو تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, بس ان سے سنا ہے اور سن کر مان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, جسے چاہے سزا دے جسے چاہے جزا دے. وہ جب فرشتے اس سے گفتگو کرتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ اب یہ تو مومن ہے, اب کہتے ہیں نم سو جا. تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے سوال جواب ختم ہو گئے, تو اب سنو میں سونے والا نہیں ہوں, میں میرے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اور گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا کے آتا ہوں کہ مجھے عذاب قبر نہیں ہو رہا, اب تم لوگ رو مت, خوشیاں مناؤ بول کے آتا ہوں. کون بولتا یہ؟ وہ اللہ کا مومن بندہ. تو فرشتے اس کو کیا بولتے ہیں ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی, مگر کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیک. کیا بولتے فرشتے؟ تجھے گھر والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے سو جیسے دلہا سوتا ہے. اگر وہ ولیہ ہے, مومنہ ہے, تو فرشتے بولتے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. دلہا مرد کے لیے کہا جاتا ہے, دلہن عورت کے لیے کہا جاتا ہے. اب ذرا بولیے پہلی رات جب دلہا یا دلہن سوتے ہیں تو کیسے سوتے؟ سوتے بھی ہیں, ہوشیار بھی رہتے ہیں. اگر دلہن پہلے لیٹی تو اس کو انتظار رہتا میرا محبوب آ کے اٹھانے والا ہے. دلہا پہلے لیٹا تو انہیں دلہن کے انتظار میں رہتا ہے, نہیں بولا آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے وہ قبر میں لیٹا ہوا ولی ایسے سوتا ہے جیسے پہلی رات کا دلہا یا پہلی رات کی دلہن. اب وہ سو گیا تو اس کو آواز دیے تو نہیں سنتا, انہیں پکارے تو نہیں سنتا. ارے سویا ہوا ہے, مرا ہوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا مومن جو سوالوں کا جواب دیتا ہے مردہ نہیں ہوتا, سویا ہوا ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. آقا نے فرمایا سویا ہوتا ہے, اور انہوں نے حدیث کا نام لے کر امت کو گمراہ کر رکھا ہے, مردہ ہوتا ہے. اب بولو حدیث کو مانے یا ان کو مانے؟ ہے نہیں, حدیث کو مانے یا ان کو مانے؟ تو اللہ کا ہر ولی سویا ہوا ہوتا ہے, مردہ نہیں ہوتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اس پر اور ایک بات سناتا ہوں, درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسیل اسراری وسید الابراری وعطرتی بیعدد کل معلوم لک. حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں, نہیں ابو داؤد شریف نہیں, مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کتاب الجنائز, حدیث نمبر 2241, صفحہ نمبر 359 ہے. اور یہ ریاض سعودی عرب سے چھپی ہوئی مسلم شریف عربی کی, اس کا حوالہ دیا ہوں میں. حدیث کی روایت حضرت یحییٰ بن یحییٰ سے روایت ہے کہ جب ایسا بندہ ہوتا ہے جو کیا ہے دلہے یا دلہن کی طرح سوتا ہے قبر میں,
تب اس کے ساتھ سلوک ہم کیا کریں؟ صحابہ نے ہم کو بتایا. کیا صحابہ نے بتایا؟ حضرت یحییٰ بن یحییٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر اطہر بنی تو حضور کی قبر اطہر پر ہم صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس نے سرخ چادر لا کر مزار پر چڑھائی، اور وہ چادر ہم 1 سال تک ویسے ہی رکھتے تھے، اور پھر جب 1 سال مکمل ہو جاتا تھا پھر چادر چینج کی جاتی تھی، تبدیل کی جاتی تھی. تو مزار پر چادر ڈالنا کس کا طریقہ ہے؟ انڈیا پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہے، دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. یہ حدیث پاک میں عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، وہ رسول پاک کے مزار اقدس پر سرخ چادر اڑایا کرتے تھے اور سال کو سال چینج کی جاتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں اور انبیاء کے مزارات پر چادر ڈالنا صحابہ کا طریقہ ہے. اب آئیے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول مدینے کے، وہ کیا کیے؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے سرکار کے مزار پاک کے پاس. ایسا بیٹھے کہ ان کی پیشانی اور ان کے لب اور ناک سرکار کے مزار سے ٹچ ہو رہی تھی. مروان آیا، یہ اس دور کا منافق تھا، وہ آیا اور وہ بولا اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بولنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو شرک ہے، یہ قبر سے کیا چہرہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، قبر کو کیا چوم رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. جیسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ انور ہٹایا مزار اقدس سے تو وہ ششدر رہ گیا دیکھ کے کہ یہ تو صحابی رسول ہے. انہوں نے کہا مجھے مت سکھا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، میں کوئی بت کے پاس یا مٹی کے ڈھیلے کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آیا ہوں بولے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے مزار سے اپنا چہرہ لگانا بطور تبرک یہ صحابی رسول کا طریقہ ہے، انڈیا پاکستان کے لوگوں کا نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے. پھر اس طریقے سے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک عثمان بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں. یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد میں ہے، کتاب الضحایا باب الاضحیہ عن المیت، حدیث نمبر 2790، صفحہ نمبر 406. یہ مطبوعہ دارالسلام اور ریاض سے چھپی ہوئی عربی حدیث کی کتاب کا حوالہ بتایا میں. حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ ابو داؤد شریف. اب اس میں عثمان بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں میں نے علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا، قربانی کی عید کے دن 2 بکرے لے آئے، ایک اپنی طرف سے ذبح کر رہے تھے اور ایک بکرا رسول پاک کی طرف سے، جبکہ رسول پاک تو وصال کر چکے تھے. میں نے پوچھا علی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے حبیب نے وصیت کی کہ علی جب بھی تم قربانی کرنا تو تمہاری قربانی کے ساتھ ایک بکرا میری طرف سے بھی ذبح کرنا. تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے جو وصیت کی میں اس پر عمل کر رہا ہوں. اب یہیں سے نیاز ثابت ہوئی. یہیں سے کیا ثابت ہوئی؟ نیاز. یہ ہم جو بول رہے نا نیاز نیاز نیاز، بڑے پاڑ کی نیاز، غریب الناس کی نیاز، غوث پاک کی نیاز. نیاز ہے کیا؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے، ثواب کسی نبی یا ولی کو پہنچایا جائے تو اسی کو نیاز بول رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ثواب پہنچانے کا نام ہی کیا ہے؟ قربانی اللہ کے نام پہ دیں، ذبح اللہ کے نام پہ کریں، کھلانے کے لیے جو کچھ پکائے اس کا ثواب کسی ولی یا نبی کو پہنچا دیں، اسی کا نام کیا ہے؟ نیاز ہے. نیاز یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مولا علی شیر خدا کے عمل سے ثابت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں. ابھی میں نے پہلے احادیث بتا دی. مردہ سنتا ہے قبر میں، اور مردہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ نہیں ہوتا، لیٹا ہوا ہوتا ہے، آرام فرما رہا ہوتا ہے. یہ سماعت کیا نا. اب حدیث پاک سنو، یہ ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2899، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 407. اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک صحابی رسول پاک کا سفر پر گیا ہوا تھا،
تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا، راستے میں ایک ریت کے ٹیلے پر اس نے اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پر رکا رہا، تو اس نے آ کر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل رات میں ایک ریت کے ٹیلے پر آرام کرنے کے لیے وہاں خیمہ لگا کر بیٹھا رہا، تو میں نے ریت کے ٹیلے میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، اور وہ تلاوت قرآن کی آواز اس طرح آ رہی تھی، میں نے وہ سورے کا بھی پتہ لگا لیا اور وہ تلاوت کیا چل رہی ہے وہ دیکھنے بھی لگ گیا۔ وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ ٹیلے میں سے آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ پورے سورہ ملک کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ میں نے اس کو سماعت کیا، یا رسول اللہ یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کر کہ وہ جس ریت کے ٹیلے پر تو بیٹھا ہوا تھا وہ مومن کامل کی قبر تھی، اس کا زندگی میں عمل تھا، وہ تلاوت قرآن رات کو سونے سے پہلے کیا کرتا تھا، سورہ ملک پڑھنا اس کا روز کا معمول تھا، اللہ نے اسے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دی۔ اب یہ حدیث سنائی ہے میں نے، اللہ کا ولی قبر میں آرام سے لیٹا ہوا آتا ہے اور جب چاہتا ہے تلاوت قرآن بھی کرتا ہے۔ یہاں بات نبی کی نہیں ہو رہی، توجہ چاہوں گا، بات نبی کی نہیں ہو رہی، بات رسول کی نہیں ہو رہی، بات مومن کامل کی ہو رہی ہے۔ وہ زندگی میں تلاوت قرآن کرتا تھا، قبر میں تلاوت قرآن کی اللہ نے توفیق عطا کر دی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عثمان بن مظعون کو جو ہے غسل دے دیا گیا، سرکار ان کے میت کے دیدار کے لیے تشریف لائے تو حضور نے ان کے پیشانی کا بوسہ دیا اور سرکار کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور حضور کے آنسو عثمان بن مظعون کے گالوں پر چمک رہے تھے ٹپک ٹپک کر۔ یہ کس نے کہا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو میت کا بوسہ لینا رسول پاک کی سنت ہے۔ کس کا لیا حضور نے بوسہ؟ کس کا لیا؟ صحابی کا لیا نا، نبی کا تو نہیں لیا نا، صحابی کا لیا۔ تو پتہ یہ چلا اولیاء اللہ میں سب سے بڑا ولایت کا درجہ صحابیت کا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے، انبیاء کے وصال کے بعد میت کے پیشانی کو چومنا یہ رسول پاک کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اور حدیث پاک سنا دوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسیل الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ یہ جو حدیث میں نے سنانے لگا ہوں، جو حدیث پاک، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی اسناد پوری صحیح ہے اور یہ مرفوعاً روایت ہے۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کو روایت کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 119 حدیث نمبر 403 ہے۔ کیا ہے حدیث پاک؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اکرام اپنے قبروں میں حیات ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ انبیاء اکرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ وہ جب چاہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا سرکار نے۔ اب یہ حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ وہ تو ولیوں کی بات تھی، یہ نبیوں کی بات ہے کہ نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سن لیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد خیف کے پاس حج کے موقع پر 70 انبیاء کرام حج کے لیے تشریف لائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 422 حدیث نمبر 23632 ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ہم جو عرس کے موقع پر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سال میں وہ تاریخ کو جس دن وہ اللہ والے کا انتقال ہوا مزار کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کیا؟ ایک سوال ہے۔ رسول پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ان کے شہادت کے بعد جب بھی ان کے شہادت کی تاریخ آتی
سرکار صحابہ کو اکٹھا کرتے، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی سے میدان احد 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور سرکار مسجد نبوی سے کیا کرتے؟ صحابہ کو لے کر اور اپنا منبر لے کر رسول پاک کے چاچا امیر حمزہ کے مزار پہ تشریف لاتے، اور وہاں آ کر حضور دعائے مغفرت فرماتے، نماز جنازہ کو دہراتے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے منبر لگاؤ۔ وہ جو مسجد نبوی سے منبر اٹھا کے لائے تھے وہ لگایا جاتا، سرکار اس پہ کھڑے ہوتے اور خطاب کرتے، اور صحابہ بیٹھ کر اس کو سماعت کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کا ولی شہادت پائے یا انتقال کرے، اسی تاریخ کو اس کے مزار کی زیارت کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ وہاں علماء کے خطابات کرانا اور لوگوں کا سماعت کرنا رسول پاک کی سنت ہے۔ مزار کی زیارت کے لیے جانا رسول پاک کی سنت ہے۔ اس پر عمل کرنے والی اہل سنت ہے۔ ہم کو اہل سنت اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ تو عرس کے نام پر ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مزار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر علماء کے خطابات کراتے ہیں، وہ اللہ کے ولی کی سیرت کے اور اس کے احوال سناتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو ان کی تعلیمات عام کرتے ہیں۔ پھر وہاں مزار پر چادر اڑائی جاتی ہے، مزار کو چوما جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف کے دستر پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا ثواب جو کچھ ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ اس اللہ کے ولی کو نظر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ صحابہ اکرام کے دور سے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اصل عرس شریف اسی کا نام ہے۔ اور حدیث پاک کے حوالے سے میں نے بتایا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کَنَوْمَتِ الْعُرُوس، ایسے سو جیسے دلہا سوتا ہے، ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ولی کو۔ تو فرشتوں نے اس کو کہا کَنَوْمَتِ الْعُرُوس، اسی لفظ سے کہا گیا عرس، کیونکہ وہ مومن کامل ہے یہ جس نے قبر میں سوالات کے جواب پوری طریقے سے دے دیے ہیں، سوالات کے جوابات۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو کیا ہے؟ خوشبوؤں سے معطر فرما دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے، اور اس کو جہنم سے کیا ہے؟ جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہوتا مگر جوابات تو نے دے دیے، اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جنت اس کے روبرو کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہے، جنت کی معطر ہوائیں اس کے قبر میں داخل ہوتی ہیں، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ سوالات کے بعد اللہ کے حضور وہ بندے کی روح کو عرش الہی کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس سے گفتگو فرماتا ہے، پھر واپس اس کو قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور روح جب نکالی جاتی ہے وہ بندے کی، تو فرشتے اس اہتمام کے ساتھ نکالتے ہیں، جنت سے گلدستے لا کر گلدستوں پر اس کی روح کو عرش الہی تک لے جایا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیے، آپ ذرا سوچیے، یہ سب اہتمام کس کے لیے ہو رہا؟ وہ اللہ والے کے لیے۔ کب ہو رہا؟ جب اس نے انتقال کیا وہ دن ہو رہا۔ تو معلوم ہوا ہر ایک کی موت، عام لوگوں کی وہ موت ہے، مگر اللہ والے کے لیے موت موت نہیں، شادی ہے۔ جیسے شادی کا جشن ہوتا ہے وہ اللہ والا اس دن اس طرح خوش ہوتا ہے۔ بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ والوں کے قبور کی کثرت کے ساتھ زیارت کیا کرو، تم اگر زیارت کرتے رہو گے تو وہ تم کو پہچانیں گے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا فلاں بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے، کثرت کے ساتھ میرے قبر کی زیارت کے لیے آنے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے، کل بروز محشر وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور فرمایا بانی جامعہ نے، ہر جمعہ کم از کم کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کیا کرو، اس لیے کیا کرو کیونکہ برہنہ شمشیر ہوتی ہے جمعہ کے دن اللہ والوں کی مزارات، وہاں جا کر تم اگر اللہ سے کچھ مانگو گے تو اللہ پاک تمہیں رد نہیں فرمائے گا، ان کے صدقے میں تمہاری جھولی بھر دے گا۔ تو اللہ والوں نے، آپ دیکھیں صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ہمارے اسلاف بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت
مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے گئے، غوث پاک جیسی شخصیت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی جیسی شخصیت، یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین کے جو ہے نا مزارات کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ غوث پاک نے تو فرمایا میں امام احمد بن حنبل کے مزار پہ گیا تو ان کے مزار کو تو شک ہوتے دیکھا، اور وہ مزار سے باہر آ کر مجھ سے ملاقات کی ہے۔ یہ سب چیزوں کو ہمارے اسلاف نے بیان کیا، اور وہ کوئی پان کے ڈبے والے نہیں تھے، وہ کوئی موز کی بنڈی والے نہیں تھے، وہ کوئی جاہل نہیں تھے، اپنے بارگاہ سے 3-3 4-4 ہزار لوگوں کو مفتی بنانے والی ہستیاں تھے۔ اپنے وقت کے ایسے ایسے محدث تھے کہ بڑے بڑے محدثین ان کے پاس آ کر حدیث کا درس لے کر جاتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے کیا ہے مجتہد تھے، ائمہ مجتہدین۔ یہ لوگوں نے جو ہے نا جب قبور کی زیارت کی تو کیا ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ 10 لاکھ احادیث ان کے نظروں سے گزری تھی۔ امام بخاری جیسی شخصیت جب حدیث بخاری لکھنے کا وقت آیا تو سرکار کے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر بخاری شریف لکھی انہوں نے۔ اگر قبر سے کچھ ملتا نہیں ہے تو کیا لینے گئے تھے مدینہ؟ گھر میں بیٹھ کے لکھنا تھا نا، وہاں جا کر کیا لینے گئے تھے؟ تو ہمارے اسلاف کا محدثین کا طریقہ ہی یہ رہا کہ اللہ والوں سے ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں۔ امام شافعی نے تو کہا امام اعظم کے پاس ان کے مزار کی زیارت کے لیے میں آتا ہوں تو میرا مسلک چھوڑ دیتا ہوں۔ شافعی مسلک کو چھوڑ کے حنفی مسلک سے نماز پڑھتے تھے انہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا خود ایک مسلک ہے، وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مسلک سے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں امام اعظم کیا ہستی ہیں، مجھے میرے مسلک کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو میں یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے، ان کے مزار کے فیض سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اگر کہہ دیں کہ فلاں پہاڑ سونے کا ہے تو مان لو، ان سے حجت مت کرو، کیسا ہو سکتا سونے کا، بلکہ ورنہ وہ اپنے علم سے ثابت کر دیں گے وہ سونے کا پہاڑ ہے، یا پھر کرامت سے دکھا دیں گے سونے کا پہاڑ ہے، بولے یہ وہ ہستی ہے، اس لیے یہاں آتا ہوں تو ادب کے لیے میرا مسئلہ چھوڑ دیتا ہوں، میرا فتویٰ چھوڑ کر ان کے فتوے پر عمل کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ تو شافعی، امام شافعی کو ماننے والے ہوں یا امام احمد بن حنبل یا امام اعظم، کسی بھی امام کے ماننے والے ہوں، کسی امام بخاری یا امام مسلم یا کسی اور محدث کے ماننے والے ہوں، سب ان کی تواریخ اٹھا کر پڑھے، کیا تھے یہ سب اہل سنت والجماعت تھے۔ تو ہمارا جو طریق ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لوگ جھوٹے جو ہے نا تانے کس کے، اور چونکہ ہمارے پاس لوگ کیا ہے کھول کے کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کو پتہ ہے یہ جا کر کھولے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ عرس منانا کہاں سے ثابت ہے، تم تو خالی اب نکال لیے، یہ بدعت ہے، فلاں ہے، ایسا ہے۔ ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ عرس کس کا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہمارے ہر مرنے والے رشتہ دار کا یا ہر مرنے والے دوست احباب کا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اہل سنت کس کا کرتے؟ کس کا کرتے؟ اس شخص کا کرتے جس نے اپنی زندگی عبادت خدا میں گزار دی، جس نے رسول پاک سے وفاداری میں اپنی زندگی گزار دی، جس نے مدارس کا قیام کیا، مساجد کے اندر لوگوں کے نمازیوں کی تعداد بڑھا دی، اور جو اپنے مریدین کے گھر جا جا کر اللہ کی وحدت کا پیغام سینوں میں بساتا چلا گیا۔ اور ایسی ہی ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے نظام آباد کی سرزمین پر موجود ہے، جن کا عرس شریف چل رہا ہے، آپ بھی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ حضرت سعد اللہ شاہ المعروف کمالی شاہ علیہ رحمت و رضوان 7 سال تک حضرت نے حیدرآباد میں تفسیر کا علم بانٹا ہے، اپنے مریدین کے پاس گھر گھر جا کر توحید کا پیغام سینوں میں بسایا ہے، تہجد گزار تھے، چاشت اوابین اشراق پڑھنے والے تھے، ایسے صابر کے ہر مصیبت پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی شکوہ نہ کیا، ایسے عابد کے آپ کے جیسا مراقبہ ذکر قلبی کرنے والا کبھی دیکھا نہ گیا، ایسے مفسر کہ تفسیر کا علم دینے سے پہلے سرکار نے خواب میں آ کر فرمایا کہ میرے بچے تفسیر کا علم لوگوں کو بانٹ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بانٹنے میں کیا ہے؟ بانٹنے میں ایک قسم کی کیا ہے
جو ہے تکلیف اور کراہت محسوس کرتا ہوں بانٹنے میں علم جو ہے آپ اپنے فیضان سے نواز دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اتنا ڈالا کہ ان کا منہ بھر کر بہنے لگا، تو اللہ کے حبیب نے ان کے منہ میں قرآن کی تفسیر کا علم ڈالا، ایسا بانٹے اس کے بعد کے 7 سال تک حیدرآباد میں قرآن کی تفسیر کا علم آپ نے بانٹا۔ جب وصال مبارک ہوا تو 1 سال کے بعد آپ کی مزار پاک کی مرہم کرنے کے لیے، یعنی سائڈوں سے جو ہے نا دیوار وغیرہ مضبوط کرنے کے لیے جب لوگ وہاں گئے تو مزار پہ سے مٹی جب ہٹائی گئی تو جو کچھ بھی ہیڈر وغیرہ رکھے ہوئے تھے اس میں سے میت تر و تازہ صاف شفاف حالت میں نظر آ رہی تھی۔ 1 سال کے بعد بھی میت جیسی کی ویسی تھی۔ اب بتائیے ایسی ہستی کا اگر عرس نہ کرے تو پھر کس کا عرس کریں، ہے نہیں؟ تو ہمارے یہاں ایسے ہی ہستیوں کا عرس کیا جاتا ہے، عام اشخاص کا عرس نہیں کیا جاتا، اور یہی اشخاص اس قابل ہیں، یہ اہمیت دیے جانے کے قابل ہیں، ان کی مزارات تعظیم اور ادب کرنے کے قابل ہیں۔ بلکہ یوں کہنا جو ہے نا کیا ہے، یوں کہنا کیا ہے معلوم ہے، ان کی شایان شان ہوگا کہ اگر نظام آباد کا کعبہ اگر دیکھنے کی کسی کی خواہش ہو تو حضور سیدنا سعد اللہ شاہ المعروف کمالی شاہ علیہ رحمت و رضوان کے مزار کی زیارت کر لے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق و قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔